ایک وقت تھا جب اسلام کا برستا ہوا بادل صحرائے حجاز سے اٹھا اور ایک دنیا کو زندگی کی نئی توانائیوں سے سیراب کر گیا۔ ہندوستان میں ہمالیہ نے ان کی ابھرتی ہوئی قوت کو سلام کیا۔ ساری دنیا میں اسلام کی روشنی کرن کرن پھیل گئی۔ پھر زمانے نے کروٹ لی، ایک نیا انقلاب برپا ہوا۔ مسلمان بھی اس سے محفوظ نہ رہے۔ بر صغیر میں مسلمانوں کا اقتدار بکھرنے لگا۔ سراج الدولہ سن 1757 میں بنگال میں شہید کر دیے گئے۔ اسی دور زوال میں ایک مرد مومن پیدا ہوا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ انہوں نے دوسروں کے عروج اور مسلمانوں کے زوال کی انتہا کو محسوس کیا۔ اقبال مسلمانوں سے مایوس نہیں تھے، لیکن وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کے سیاسی حالات روز بروز بگڑتے چلے جا رہے تھے۔ سامراجی استبداد کے پنجے مسلمانوں کی ہڈیوں تک اتر چکے تھے۔ اقبال نے مسلمان نوجوانوں کو اپنی امیدوں کا مرکز قرار دیتے ہوئے انہیں شاہین بننے کی تعلیم دی۔ شاہین جو قصر سلطان کے گنبد پر نشیمن نہیں بناتا، وہ شاہین جو بلند نگاہ اور آسمان پرداز ہے۔ اقبال لیگ آف نیشنز کے مقابلے میں جمعیت آدم کا تصور پیش کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک مغرب کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام کی انسان دوستی، احترام آدمیت اور مساوات انسانی کے پیغام کو قبول کرے۔ اپنی نظم مکہ اور جنیوا میں کہتے ہیں: اس دور میں اقوام کی صحبت بھی ہوئی عام، پوشیدہ نگاہوں سے رہی وحدت آدم۔ تفریق ملل حکمت افرنگ کا مقصود، اسلام کا مقصد ہے فقط ملت آدم۔ مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، جمعیت اقوام کہ جمعیت آدم۔ بر صغیر کی تاریخ میں خودآگاہی اور خود شناسی کے ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا تھا۔ اقبال کے رازداں گلی گلی کوچے کوچے سے اٹھے، ملت اسلامیہ بیدار ہونے لگی۔ 1931 میں اقبال گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے، جہاں انہوں نے دو قومی نظریہ اور مسلمانوں کی علیحدہ قومی حیثیت کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسی تصور کے ساتھ وہ عالم اسلام کے زوما سے ملے۔ 1938 میں علامہ اقبال سخت علیل ہوئے اور اسی سال 21 اپریل کو اسلام کا یہ عظیم مفکر اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ سرود رفت باز آید کنایت، نسیم از حجاز آید کنایت، سرآمد روزگار این فقیرے، دیگر دانائے راز آید کنایت۔